السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری چیپٹر نمبر 7 ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ لیکچر نمبر 3 ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جو برٹش آفیشلز تھے وہ ایجوکیشن سسٹم آف انڈیا کو چینج کرنا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹ لائف کو افیکٹ کرنا چاہتے تھے اور یہاں کے کلچر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا جو ولیم جونز ہے، تو اس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا ایشیٹک سوسائٹی آف بنگال، اور اس نے ایک رسالہ بھی، ایک جرنل بھی جاری کیا تھا جس کا نام ایشیٹک ریسرچز رکھا گیا۔ اس کے بعد کول بروک اور جونز یہ بہت ہی ریسپیکٹ کرتے تھے انڈین سویلائزیشن کی، انڈین کلچر کی، ٹھیک ہے، اور یہ مانتے تھے کہ یہ جو انڈین کلچر تھا یہ پاسٹ میں بہت ہی گلوریس رہا، بہت ہی شاندار رہا ہے، اس کے بعد اس کا زوال سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ برٹش آفیشلز کے ساتھ ولیم جونز نے یہ سوچا کہ یہاں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، یہاں کی جو پرانی کتابیں ہیں، قدیم کتابیں ہیں، ان کو دوبارہ سے کھوجا جائے، دریافت کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، تاکہ وہ انڈین کلچر کو، یہاں کے لوگوں کو سمجھیں اور اس کے حساب سے وہ ایجوکیشن سسٹم میں چینجز لا سکیں۔ اس کے بعد کول بروک اور جونز نے جو پرانے کتابوں کو کھوجنا شروع کیا، ان کو پڑھنا، سمجھنا، ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جو وہاں سے نچوڑ ان کو نکلا وہ دوسروں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ جو پروجیکٹ ہے انڈین کلچر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا، اس کو ریڈسکور کرنا، وہ سمجھتے تھے یہ صرف نہ صرف ہندوستانیوں کو اپنے پاسٹ کے، اپنے ورثے کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اس کو برٹشرز کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو کمپنی آفیشلز تھے ان سب چیزوں، اور خاص کر جو انہوں نے ریڈسکور کیا انڈین کلچر کو، اس کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا، انڈین سویلائزیشن کے بارے میں، یہ سارے آئیڈیاز ان کو پسند آئے، اور برٹشرز نے یہ چاہتے تھے وہ کہ انڈین کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، زیادہ ویسٹرن لرننگ سے زیادہ انڈین کلچر کو پڑھایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، اور برٹشرز کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کی سمجھ آئے، ان کے لوگوں کے بارے میں وہ سمجھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ انڈین کلچر کو زیادہ ایجوکیشن سسٹم میں پڑھایا جائے۔ ان کو یہ لگا کہ ادارے قائم کرنے چاہیے، برٹشرز کو، ولیم جونز کو، کول بروک کو یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ادارے قائم کیے جائے، انسٹیٹیوشنز قائم کیے جائے، جہاں پر ہندوستان کے تہذیب سے متعلق اہم کتابیں پڑھائی جائے، جیسے سنسکرت ہو گیا، پرشین، فارسی لٹریچر ہو گیا، اور اس کی پوئٹری وغیرہ جو ہے وہ پڑھائی جائے۔ برٹش آفیشلز نے یہ بھی سوچا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو وہ علم بھی دیا جائے جو وہ پہلے جانتے ہوں، جس کی وہ قدر کرتے ہیں، جس کی وہ ویلیو کرتے ہیں، جس کو وہ اپنا خزانہ، اپنا ٹریجر، اپنا ورثہ مانتے ہیں، اس کو وہ علم بھی پڑھایا جائے، وہ نالج بھی دی جائے، وہ ان کو پڑھایا جائے، تاکہ وہ سبجیکٹس پڑھائے جائے جس سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کو بھی اپنے سبجیکٹس پڑھائے جائے، اپنے مذہب کے متعلق، اپنے کلچر کے متعلق، مسلمانوں کو اپنے کلچر کے متعلق، اپنے مذہب کے متعلق پڑھایا جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی چیزوں سے برٹش ہندوستانیوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم ان کی کتابیں پڑھائے جائیں تو ان کی نظروں میں ہم اور اٹھ جائیں گے، اور ہم ان پہ زیادہ سے زیادہ راج کر سکیں گے، یہ برٹش کا ماننا تھا، اور ہندوستان کو ان کو ایز رولرز ایکسیپٹ کریں گے جب وہ ان کے سبجیکٹس کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں انکریج کریں گے، پڑھائیں گے، ان کے کلچر کو پروموٹ کریں گے۔ یہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک مدرسہ قائم کیا گیا کیلکٹا میں، ٹھیک ہے۔ کیلکٹا میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا 1781 میں، جس سے عربی زبان کو فروغ مل سکے، فارسی کو، پرشین جس کو بولتے ہیں، اور وہاں پہ اسلامک لا یعنی اسلامک قانون کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہندو کالج اسٹیبلش کیا گیا 1791 میں بنارس میں، جہاں پہ سنسکرت کی جو پرانی کتابیں تھے، ٹیکسٹس تھے، ان کو پڑھایا جاتا تھا،
اور لیکن سارے آفیشلز جو برٹش آفیشلز تھے ان کی یکساں رائے نہیں تھی، ان کی سیم رائے نہیں تھی کہ آپ انڈین کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ان کے ٹیکسٹس کو پروموٹ کر رہے ہو، جو ہماری جو ویسٹرن لرننگ ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے، زیادہ اس کو زیادہ فروغ نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس پہ بہت سارا کرٹیسزم پیدا ہو گیا۔ اور یہاں تک کے لیے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا، تو اگر کوئی کیوری ہو یہاں تک تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں پرسنل نمبر پہ، ٹھیک ہے، تھینک یو۔